السلام علیکم دوستو، میں محمد اقبال خالد ایڈوکیٹ۔ آج ہم نیشنل سیلز ٹیکس ریٹرن کے نیکسٹ سی میں سروسز کی سیلز انوائسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ سروسز کی سیلز انوائسز کیسے اپلوڈ ہوتی ہیں اور ان کا ایفیکٹ نیکسٹ سی میں کیسے پہنچتا ہے اور نیکسٹ سی کیسے سبمٹ ہوتا ہے۔ دسمبر 2021 میں ایف بی آر نے نیو سنگل سیل ٹیکس ریٹرن کے نام سے ایک سیل ٹیکس ریٹرن لانچ کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام پروونشل اتھارٹیز اور ایف بی آر ایک ہی لاگ ان میں جانے کے بعد ایک ہی سیل ٹیکس ریٹرن میں اپنا تمام سیل سروسز کا سپلائز کا ڈیٹا سیلز کا پرچیز کا اپلوڈ کریں گی اور تمام اتھارٹیز اپنا متعلقہ ریونیو وہاں سے حاصل کر سکیں گی۔ کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ابھی تک یہ نیشنل سیل ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ صرف سپلائز کی حد تک محدود ہے۔ ایف بی آر کی ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، امید ہے یہ جلد ہی ایک جامع اور مکمل سیل ٹیکس ریٹرن کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں گی، جس میں سپلائز اور سروسز کا اور تمام اتھارٹیز کا ڈیٹا موجود ہوگا۔ 18ویں ترمیم میں سپلائز پہ سیل ٹیکس کا ریونیو فیڈرل بورڈ اور ایف بی آر کے حصے میں آیا اور سروسز کا سیل ٹیکس کا ریونیو جو ہے وہ پروونشل اتھارٹیز کے حصے میں آیا۔ پہلے ہم نے سپلائز کے بارے میں لیکچر بائی لیکچر اور سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کیا۔ آج ہم سروسز کی سیلز انوائسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ نیکسٹ سی میں کیسے اس کا ڈیٹا اپلوڈ ہوگا اور کیسے نیکسٹ سی میں وہ ساری چیزیں آ سکیں گی۔ نیکسٹ سی جو ہے سیلز کا ہے، اس میں اب سپلائز اور سروسز کی انوائسز مکمل طور پہ اپلوڈ ہو رہی ہیں اور یہ مکمل طور پہ فنکشنل ہے۔ ہم آئرس میں لاگ ان ہونے کے بعد ہمارے سامنے ہمارا متعلقہ پورٹل کھل جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے آنے کے بعد اپنی انوائس مینجمنٹ میں جائیں گے۔ انوائس مینجمنٹ میں آنے کے بعد سے ریجر کا ہم نے انتخاب کیا تو ہمارے سامنے یہ ونڈو کھل جاتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں کہ ہماری انوائسز اگر بلک میں ہیں تو ہم ایک سیمپل انوائس یہاں پہ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہم اس میں اپنا ڈیٹا پٹ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر انوائسز تھوڑی ہیں تو ایڈ انوائسز میں جا کے ہم انوائسز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے آنے کے بعد یہ جب ہم نے سیلز انوائسز جو ہے اس کی سیمپل فائل ڈاؤن لوڈ کی، اس کے بعد متعلقہ انفارمیشن دی اور اس سیمپل سیلز انوائسز کو سیمپل فائل کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اس میں تمام باقی چیزیں اسی طرح سے موجود ہے۔ سیل ٹیکس ریٹ جو ہے سپلائی سروسز کا 16% ہے اور ایک انوائس یہاں پہ 17% کی ہے سپلائز کے لیے۔ یہاں پہ سب سے اہم چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ سیل اوریجینیشن ہے کہ کس صوبے سے ہماری سروسز اوریجینیٹ ہو رہی ہیں اور کس صوبے میں وہ کنزیوم ہو رہی ہیں۔ انوائس کس صوبے سے جنریٹ ہوئی ہے اور کس صوبے میں جا کے وہ ٹرمینیٹ ہو رہی ہے۔ تو جس صوبے میں وہ انوائسز ٹرمینیٹ ہوں گی وہ اس صوبے کا ریونیو کہلائے گا۔ ہم نے یہاں پہ آنے کے بعد چوز فائل پہ گئے، وہ سیمپل انوائس جو ہم نے سیمپل فائل جو ہم نے تیار کی تھی اس کو ہم نے اپلوڈ کیا، ڈیٹا امپورٹ کیا۔ ڈیٹا امپورٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ویلیڈیٹ کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس ہماری 5 کی 5 تمام انوائسز اپلوڈ ہو گئی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے مینولی طور پہ اس کو کوئی فائل ہم نے اپلوڈ کرنی ہے یا انوائس اپلوڈ کرنی ہے تو کیسے کریں گے۔ یہاں پہ ہم نے CNIC یا NTN کا انتخاب کیا، پارٹی کا نام آ گیا۔ سیلز انوائسز میں یہاں پہ سیل انوائس کو منتخب کیا، نمبر آف انوائس کیا ہے وہ آ گیا، ڈیٹ کون سی ہے چونکہ ابھی ہم فیبروری کے مہینے کی کر رہے ہیں سیل ٹیکس ریٹرن نیکسٹ سی، تو فیبروری کے مہینے کی سیلز انوائس کی ڈیٹ لی ہم نے۔ اوریجینیشن کس صوبے سے وہ سروسز جو ہیں وہ
ओरिजिनेट हो रही हैं और किस सूबे में वो टर्मिनेट हो रही हैं, हमने उस सूबे का इंतखाब किया। ये ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन ऑफ प्रोविंस जो है ये फैसला करेगा कि वो रेवेन्यू किस सूबे का है। सेल्स टाइप में यहाँ पे आने के बाद हमने सर्विसेज का इंतखाब किया। पहले हम सप्लाईज का इंतखाब करते थे, यहाँ पे हमने उसका एचएस कोड लिया कि एचएस कोड कौन सा है। ये हर एक आइटम का, हर एक सर्विस का अलग से एचएस कोड होता है। सेल टैक्स रेट 16% नॉर्मली चल रहा है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास सर्विस का यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता। यहाँ पे हमने सप्लाई ऑफ सर्विस की वैल्यू दी, सेल टैक्स यहाँ पे हो गया, हमने सेव आइटम किया तो हमारी ये इनवाइस अपलोड हो गई पहले इनवाइस के साथ। इस तरह 2 इनवाइसेस हमारी यहाँ पे अपलोड हो गई। सेव करने के बाद हमने यहाँ से बाहर आ गए। यहाँ पे 6 इनवाइसेस टोटल हमारी अपलोड हो चुकी है। हम अब अपनी इनवाइस मैनेजमेंट को यहाँ से ख़त्म करते हैं और अपनी सेल टैक्स रिटर्न में जाते हैं कि हमारी सेल टैक्स रिटर्न में जो हमारा डाटा है ये वहाँ पे कहाँ तक कैसे पहुँचा है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है। ये हमने अपनी सेल टैक्स रिटर्न खोली, एडिट में गए और जाने के बाद हमने देखा कि एनेक्स सी में आए, हमने लोड इन्वाइसेस किया तो हमारी तमाम की तमाम इन्वाइसेस यहाँ पे लोड हो गई। एनेक्स सी को हमने सबमिट किया। एनेक्स सी जब सबमिट हो गया तो हमारा डाटा जो है वो मुतलका टैब में चला जाएगा। यहाँ पे हमने टैक्स इसमें आए, कैलकुलेट किया तो हमारी तमाम की इन्वाइसेस का डाटा जो है यहाँ पे आ चुका है। टैक्स पेबल में जाते हैं तो हमारे सामने हमारा 99,000 टैक्स पेबल बन जाता है, सेल टैक्स पेबल इन्वाइसेस का। अब हेड वाइज और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रोविंस वाइज हमारी सेल्स कैसे है। खैबर पख्तूनख्वा की एक इन्वाइस थी, उसका 16,000 बनेगा। पंजाब का 56,000 है। इस तरह सिंध की भी एक इन्वाइस थी, उसका 16,000 बन गया और टोटल जो है हमारा ये रेवेन्यू सेल टैक्स का यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों ये तो था वो तरीक़ेकार कि हम कैसे सेल्स इन्वाइसेस सर्विसेज की हम अपलोड करेंगे और उसका सेल टैक्स पेएबल कैसे होगा और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सेल्स इन्वाइसेस की कहाँ कैसे होगी। जो सूबों का जो कंजम्पशन बेस्ड है, किस सूबे में वो टर्मिनेट हो रही हैं, वहाँ का वो रेवेन्यू बनेगा। तो सारा ये सूरत हाल होगी, तमाम रेवेन्यू मुतल्लिका अथॉरिटीज़ तक इस तरह से पहुँच जाएगा। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। इसके बाद में हम अगला जो हमारी वीडियो जो है वो परचेज़ के बारे में आएगी, एनेक्सर ए पे आएगी, उसकी जब वो मुकम्मल हो जाता है तो तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारा अल्लाह हम नास्तर जज़ाकल्लाह।